ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آواز بلند درود الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال بخطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفاء امت، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا اپنے محترم بھائی محمد طاہر نقاش صاحب کو کہ جنہیں آج سعادت یہ ملی کہ اللہ رب العزت نے اپنا لارے کلام ان کے بیٹے کے سینے پر نقش کر دیا، اور یہ نقش اللہ نے ایسا کیا کہ قیامت کے نزدیک جب تمام تر مساجد کو اللہ اٹھا کے بیت اللہ کے ساتھ جوڑ کے عرش کی جانب اٹھا لے گا تو قیامت کے نزدیک تمام تر کتب جو ہیں، کتاب مقدس جو ہے، اس کے صفحات سے قرآن کے حروف کو بھی اللہ اٹھا لیں گے، لیکن حافظ قرآن کا سینہ اتنا مقدس ہے کہ قیامت کے لمحات کے اندر بھی اس کے سینے سے اللہ قرآن کے حروف کو نہیں اٹھائے گا۔ ابھی ایک مختصر سا منظر آپ نے دیکھا کہ ہمارے مخدوم و مکرم حضرت قاری صاحب نے بچے کے سر پہ دستار رکھی۔ یہ دستار اگرچہ ملک پاکستان کی کرنسی کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا حقیقی طور پہ اللہ بدل کیا عطا فرمائے گا۔ 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ امتوں کی موجودگی میں حافظ قرآن کو تو جو ملے گا، لیکن اس کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے جو آسمان کی سورج سے زیادہ منور نور والا ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی امیر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، کوئی بھی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جنت میرے نام الاٹ ہو گئی، میں پکا ٹھکا جنتی ہوں۔ لیکن یہ حافظ قرآن تو ہے جس کی جنت کی ضمانت کو دنیا دار نہیں دیتا، بلکہ مدینے کا تاجدار محمد عربی ضمانت یوں دیتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن خود بھی جنتی اور اپنی مرضی سے اپنے خاندان کے 10 افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کا سردار بنا دے۔ اگر تھوڑی سی ہمت یہ والدین اور کر جائیں، اسی حافظ کو عالم بنا دیں، تو رب تعالیٰ پیکج اور بھی بڑھا دیں گے۔ اگر حافظ رہے گا تو 10 افراد،
اگر عالم بن گیا تو اپنے خاندان کے 10 افراد کو نہیں بلکہ 70 افراد کو جہنم کے انگاروں سے نکال کے جنت کے نظاروں کا مالک بنا دے گا. پھر اور کیا ملے گا؟ وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، جس میں ہر شخص اپنے ارگ کے اندر غرق ہوگا، زمانہ جس میں پانی کی تلاش میں ہوگا. ایسے میں ساقی کوثر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور اللہ کے نبی تخت پر براجمان ہوں گے. اس تخت کے کونے 4 ہوں گے اور چاروں کونوں پر نبی کے چاروں یار صدیق، عمر، عثمان اور حیدر کرار بھی ہوں گے. ایسے میں بعض لوگ آئیں گے جن کو آمنہ کے لال مدنی کریم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی جام بھر بھر کر دیں گے، کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی پلائیں گے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو آتا ہوا دیکھ کر اللہ کے نبی ہاتھ میں جو برتن ہوگا برتن بھی رکھ دیں گے، یاروں سے فرمائیں گے سائیڈ پہ ہو جاؤ، آنے والا جانے پلانے والا جانے. امام نصفی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا مدنی کریم اپنے دونوں ہاتھوں کو چندو بنا کے حوض کوثر میں ڈالیں گے، پانی نکالیں گے، آنے والے کے ہونٹوں سے اپنے ہاتھوں کو یوں لگا کے پانی پلائیں گے جیسے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پانی پلایا تھا. تو دنیا والے کہیں گے مولا یہ کون ہے جن کو اتنا اوور پروٹوکول دیا گیا؟ تو جواب ملے گا یہ افراد ہیں جب دنیا والے دنیا کے پیچھے مارے پھر رہے تھے، یہ حفاظت قرآن بھی کرتے تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے، اشاعت قرآن بھی کرتے تھے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ آب کوثر دستے ساقی کوثر سے امتی کو ملے اور وہ بھی نبوت کے ہاتھوں اور ہونٹ ہوں گے امتی کے. یہ اعزاز ایسا ہے جسے کوئی چھین بھی نہیں سکتا، جسے کوئی پا بھی نہیں سکتا. اگر آج اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے میں یہ کہہ دوں کہ اگر کسی شخص نے جیتا جاگتا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس حافظ قرآن کے والدین کو دیکھ لے. شرط یہ ہے کہ آج کے بعد کبیرہ گناہ کے نزدیک نہ جائے، چونکہ ان کی جنت کی ضمانت آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. امام الانبیاء مدنی کریم پانی پلائیں گے، چاروں یار نبی کے موجود ہوں گے. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے بائی پاس کے ماہرین، ان کی بوتیاں ایسے ہی لٹکی ہوئی ہوں گی جیسے 6:30 بجے کلاک کی دونوں سوئیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. اجڑے ہوئے چہرے، خالی ان کے برتن. سیدھا پہنچیں گے سیدنا علی شمس کے پاس. جناب علی فرمائیں گے خیر ہے، کیسے آئے؟ یہ آنے والے کہیں گے مولا پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے. تو مولا فرمائیں گے اتنی جو پیاس تھی تو رستے میں 3 کو چھوڑ کے آئے، ابو بکر کو بھی چھوڑا، عمر کو چھوڑا، عثمان کو چھوڑا، ان سے پی لیتے. یہ کہنے والے کہیں گے مولا ان سے اس لیے نہیں پیا کہ ہماری ان تینوں سے نہیں بنتی. تو جناب علی فرمائیں گے جن کی ان تینوں سے نہیں بنتی، علی کی ایسے لائنوں سے نہیں بنتی. زمانہ یہ منظر دیکھے گا کہ 3 یاروں کے منکر کو حیدر کرار نہیں پلائیں گے، حیدر کرار کے منکروں کو نبی کے 3 یار نہیں پلائیں گے. جھنڈا بلند ہوگا 4 یار ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے، ہمارے محترم بھائی نقیب محفل ہے، جتنے بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال کیا، الحمدللہ ہمارا تعلق علماء اہل سنت سے ہے اور ہم اپنے اسٹیج کی سنجیدگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. جی دیکھنا عبادت ہے. اگر میں اسی راستے پر چلتے چلتے پیغمبر کے صحابہ کی نوکری میں قبر میں اتر گیا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا ہماری سعادت ہے، ورنہ آپ کے لیے میرا دیکھنا باعث عبرت ہے.
ہمارا چونکہ تعلق الاکابر کے ساتھ ہے، جو الفاظ کو بے آبرو کبھی بھی نہیں کرتے۔ ایک نکاتی ایجنڈا ہمارا ہے کہ نبی کے جتنا جو قریب ہے ہمیں وہ اتنا عزیز ہے، وہ سید ہو تب بھی، فقیر ہو تب بھی، قریشی ہو تب بھی، بلے قوم کا میراثی ہو تب بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ضلع میاں میں ایک ایسا اللہ والا سویا ہے جسے دنیا کمتر مرحوم کے نام سے جانتی ہے، لیکن وہ شخص جس نے 65 مرتبہ حج و عمرہ کیا، خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور حضرت سنائیے اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ اللہ نے میرے بڑھاپے کو دیکھ کے مجھے معاف کر دیا۔ کب بڑھاپا دیکھ کے معاف کیا تو زندگی بھر کا سارا عمل جو در در پر جا کر پیغمبر کے در کی، نبی کی ناموس کی حفاظت کی تھی، تو کہ رب تعالیٰ نے فرمایا خان محمد تیرا بڑھاپا دیکھ کر تجھے معاف کیا اور تیرا کام دیکھ کر تیرا جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کیا۔ اتنا بڑا وہ خدا کا ولی، لیکن وہ بھی جب کمتر مرحوم کا نام لیتے تو خالی کمتر نہ کہا کرتے بلکہ کہتے کمتر مرحوم رحمت اللہ۔ کیوں؟ وہ جب تک پیغمبر کے در سے وابستہ نہ ہوا تھا کوئی جانتا نہیں تھا، نبی کے دروازے پر آیا تو آج مرحوم بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے اس رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ خاندانی پس منظر کیا ہے زمانہ جانتا ہے، تو یہاں پر جو محبوب پیغمبر کی ذات سے جڑ جائے ہمارے لیے قیمتی، اور یہی وجہ ہے آج 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی بندہ حج عمرہ کرنے جائے، دوڑا دوڑا آئے، وہ بھلے دینے کی کھجوریں لے کر آ جائے، ہمیں کہے مدینے کی ہے، تو عزت و احترام۔ جی بھائی، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، کسی نے رومال نہ کر دیا، حضور مدینہ سے لے کر آیا، اٹھایا چوما سینے سے لگایا، کسی نے کہا حضور کمال کرتے ہیں، یہ رومال پاکستان میں بنتے ہیں، اور میں تیری بات اپنی جگہ پر ہے کہ بنا پاکستان میں ہے، بکا تو بازار مدینہ میں۔ یہی تو وجہ ہے۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، تاریخ کون سی ہوگی بھیا؟ تو آج سے 2 دن پہلے آپ جانتے کہ آپ کے اسی بر صغیر میں صوبہ پنجاب میں آپ کے پڑوس میں اسی روڈ پر کوئی اہم ترین واقعہ ہوا تھا جی؟ غازی کون ہے؟ لوہار کا بیٹا، باپ کا نام طالب محمد، اور زمانہ اس کے باپ کے نام کو جانتا بھی نہ اگر یہ پیغمبر کی ناموس پہ کٹا نہ ہوتا۔ جب تک درے مصطفیٰ پہ کٹا کوئی نہیں تھا، سارا دن ہتھوڑا اٹھا کے لوہا اڑتا، ٹھک ٹھک کی صدا آتی، نبی کی ناموس پہ کٹا تو اب ٹھک ٹھک کی نہیں، ہمارے دلوں سے دھک دھک کی آواز آتی۔ اور یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جب پھانسی کی سزا کو دے دی گئی، اس سے پہلے علامہ اقبال نے کہا بانی پاکستان سے کیس آپ لڑیں۔ محمد علی جناح نے کہا کہ ایک مرتبہ صرف اتنا بیان دے دے، جب میں نے کام یہ کیا، نبی کے گستاخ کو کھٹے لین لگایا تو میں ہوش میں نہیں تھا۔ تو لوہار کا ان پڑھ بیٹا کہتا پوری زندگی یہی ایک لمحہ تو ہوش کا آیا تھا جب غلام نے اپنی ڈیوٹی کو پہچانا تھا۔ پھانسی کا پھندے کو چوما، بغیر غسل کے، بغیر کفن کے جنازہ بڑے دفن کر دیا گیا۔ علامہ اقبال نے تحریک چلائی، تحریک کا ایک نکاتی اعلان کیا تھا کہ پیغمبر کی ذات پہ کٹنے والا وارث نہیں ہوتا، پوری امت اس کی وارث ہوتی ہے۔ لاش چاہیے ابھی کے ابھی چاہیے، اپنے ہاتھوں دفنائیں گے، پورے مذہبی پروٹوکول کے ساتھ دفنائیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے، جانتے ہیں بڑے بڑے، وہ بڑے بڑے جو اپنے کالے کرتوتوں کو کالے جبے میں چھپا کے قربت المسکا جاتے ہیں، ان بڑے بڑوں نے اس دور میں کہا تھا عقل کو ہاتھ مار، مدت گزر گئی، قبر کھولی جائے گی، بدن کیسا ہوگا، لاش کیسی ہوگی، تعفن پہلا ہوگا، زمانے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ لیکن اس شیخ نور محمد کے بیٹے سیالکوٹ کے فرزند علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا، تم جو بھی کہو
میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، محمد کے غلاموں کا کفن پہنا رہی ہوں۔ 14 صدیوں کے بعد دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ 17 دن کے بعد لاش نکالی گئی، قبر کھودی گئی، بڑے بڑے لوگوں نے ناک پہ کپڑے رکھے، لیکن بدن بھی سلامت تھا، لباس بھی سلامت تھا۔ لوہار کے بیٹے کا جنازہ میانی قبرستان پہنچا میاں والی سے۔ 14 صدیوں بعد بھی جن لوگوں نے پیغمبر کی ذات کو نہیں دیکھا، نبی کا دیدار نہیں کیا، دیکھا نبی کے غلام کو تھا، اور کئی سو ہندوؤں نے آمنہ کے لال کا دین قبول کر لیا۔ 14 صدیوں کے بعد اگر نبی کا غلام اور تو لوہار زیادہ ہو، لوہار کا بیٹا صدیوں کے بعد نبی کا دیدار نہیں کرتا، نبی کی محبت ایسا نشہ چڑھا، پھانسی کے پھندے پر جھوما، نبی کی ذات کو نہ چھوڑا، تو کیسے مان جائیں جنہوں نے دن رات نبی کو دیکھا، نبی کو چھوڑ گئے تھے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ عباس بھی آلہ، عباس بھی آلہ، نالین بھی آلہ، حسنین بھی آلہ، ازواج بھی آلہ، بنات بھی آلہ، داماد بھی آلہ، سسرال بھی آلہ، مکہ بھی آلہ، مدینہ بھی آلہ، لعاب بھی آلہ، مسینہ بھی آلہ۔ کون سی چیز ہے جو اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو آلہ نہیں دی؟ اگر وہ آلہ چیز پیغمبر کے نہیں تو کائنات میں اور کون ہے جس کو اللہ دے؟ جو تھا وہ اللہ نے جسے دیا اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، اور دیا تو کتنا دیا؟ اِنَّا آتَيْنَا تلا گن کے مونگ پھلی کی میرے بھائی گھاس کو دبئی بیچنے والے سارے بڑے بڑے کیلکولیٹر اٹھا لیں، محبوب پیغمبر کی ذات تو کیا پیغمبر کی صفات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں ایسے کنجر پڑوسی ملے، ایک تو پڑوسی ہو، ایک پرلے طریقے کا کنجر بھی ہو، پھر پڑوسی بھی ہو، وہ دو بھائیوں کو کبھی مل کے بیٹھ کے دیتا ہی نہیں، کرے گا اوے نور دین نے تیرے بھائی نے فلاں جگہ تیرے بارے یہ بات کی کہ میرا نام نہیں لینا، اوے کریم دین نے تیرے بارے تیرے بھائی نے فلاں ہوٹل پر یہ کہا لیکن میرا نام وجہ، چونکہ اس بدبخت کو پتا ہے جس دن نور دین کریم دین دونوں بھائی مل کر بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، میں بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، جو 12 اماموں کے نام پر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اس لیے پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ دونوں بھائی مل کے، جس دن دونوں مل بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ آمنہ کے لال کو تو بھی نبی رسول تب سے مانتا ہے جب آدم ابھی پانی کے مٹی کے درمیان تھے، اور میں بھی جناب آدم کو، جناب امام الانبیاء کو نبی رسول تب سے مانتا ہوں جب آدم ابھی پانی مٹی کے، لیکن اگر دونوں بھائی مل بیٹھے تو پھر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی نبی تب سے مانتا ہے، میں بھی نبی تب سے مانتا ہوں۔ تو جس بدبخت کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل امین بھول کے علی کے بجائے محمد کو نبی بنا گیا، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، اس لیے لعنتی بدبخت پڑوسی چاہتا یہ ہے کہ دونوں بھائی مل کے، جس دن دونوں مل کے بیٹھے تو پتہ لگ جائے گا کہ عائشہ تیری بھی ماں ہے، عائشہ تو میری بھی ماں ہے، تو جو عائشہ صدیقہ پر تان کرتا ہے نہ تیرا ہے، اس لیے پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ دونوں بھائی کبھی مل کے نہ بیٹھے کہ تو بھی نمازیں 5 پڑھتا ہے، میں بھی نمازیں 5 پڑھتا ہوں، تو 3 نمازیں پڑھتا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ جس دن دونوں مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی پیغمبر کے روزے کو جنت مانتا ہے، میں بھی نبی کے روزے کو، تو جو پیغمبر کے پہلو میں سونے والے صدیق و عمر کو جہنمی کہے، وہ سارے مقتدی امام ہے تو آمنہ کلال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جسے انبیاء کا امام بنایا اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور جس کو اللہ نے امام بنایا اس نے جسے اپنی امت کا امام بنایا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ نے مصلی دیا تو ایک اکیلے آمنہ کے لال کو، اور آمنہ کے لال نے مصلی دیا تو ایک اکیلے عائشہ کے بابا ابو بکر صدیق کو۔ رب نے مصلی دے کے اعلان کر دیا جس نے میری جنت میں آنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے آ جائے۔
مصطفیٰ نے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے بتا دیا جس نے مجھ محمد کی امت میں آنا ہے وہ ابو بکر کے پیچھے پیچھے آئے. اب جو خدا کی جنت میں جانا چاہے وہ مصطفیٰ کے پیچھے آ جائے, جو مصطفیٰ کی امت میں آنا چاہے وہ ابو بکر کے پیچھے آ جائے, جو نبی کے پیچھے نہیں وہ خدا کی جنت میں جا نہیں سکتا, اور جو ابو بکر صدیق کے پیچھے نہیں وہ نبی کی امت میں آ نہیں سکتا. جنت میں جانے کے لیے آمنہ کے لال کی ختم نبوت کو ماننا لازم ہے, اور نبی کی امت میں آنے کے لیے ابو بکر کی بلا فصل خلافت کو ماننا لازم ہے. آمنہ کے لال مصلی پہ جو آئے ہاتھ پکڑ کر لانے والا کون؟ نوریوں کا سردار جبرائیل امین. اور ابو بکر کو مصلی پر لانے والا کون؟ نبیوں کا امام صادق الامین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, جسے نوریوں کا سردار مصلی پر لائے. اگر آج کو اسے امام نہ مانے تو کون ہوگا؟ جسے جبرائیل مصلی پر لائے اگر کو اس کو امام نہ مانے تو کون ہوگا؟ تو جس کو محمد عربی مصلی پر لائے کو اس کو امام نہ مانے وہ تو بھائی ہوگا نا. آہستہ, دیواروں کے کان ہوتے ہیں, کیمرے کی آنکھ. جی بھائی کیا ہوگا؟ جب وہ فرد ہو تب بھی فرقہ ہو, تب بھی جماعت ہو, تب بھی انفرادی ہو, تب بھی میرا بھائی ہو, تب بھی میرا باپ ہو, تب بھی. جو ابو بکر صدیق کو امام نہ مانے وہ توہین ابو بکر کی نہیں کر رہا, ہاتھ پکڑ کر مصلی پر لانے والے محمد عربی کے فیصلے کی توہین کر رہا. اب جو آمنہ کے لال کو نبیوں کا امام نہ مانے ہم اسے کانا کہتے ہیں, اور جو ابو بکر کو امت کا امام نہ مانے ہم اسے کالا کہتے ہیں. اور الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں, کالے بھی نہیں ہیں, اور کسی بدبخت کے کانے بھی نہیں. اس لیے جو بات عقیدے کی ہو ٹنا ٹن سناتے ہیں, چھپاتے وہ پاکیزہ جماعت جو خدا نے محبوب پیغمبر کو عطا کی. نبی کی ذات ہمیں بتائی تو پیغمبر کے صحابہ نے, نبی کی صفات ہمیں بتائی تو پیغمبر کے صحابہ نے, نبی کے کمالات بتائے تو پیغمبر کے صحابہ نے, نبی کے جمالات بتائے تو پیغمبر کے صحابہ نے, نبی کا تبسم بتایا پیغمبر کے صحابہ نے, نبی کا تکلم بتایا نبی کے صحابہ نے, حتیٰ کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کی دن بتایا نبی کے صحابہ نے, پیغمبر کی راتیں بتائی تو نبی کے صحابہ. محبوب پیغمبر کی ذات کو میں جو مانتا ہوں اور نبی کی صفات کو, کہ سارے انبیاء مل بھی جائیں تو میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم سے بڑھ کر تو کیا میرے پیغمبر کے برابر بھی. مسئلہ یہ پیغمبر کی میلاد نہیں مانتے. اچھا نبی پاک کی مختصر سی میلاد میں یوں مانتا ہوں اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے. مولانا اشرف علی تھانوی 1000 کتابیں لکھنے والا, دین محمدی پر, دیوبند کا بیٹا, دیوبند کے پہلے شاگرد محمود حسن دیوبندی کا شاگرد, وہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے بناوٹی حسین و جمیل جو بیوٹی پارلر پر جا کر حسین و جمیل بنتے ہیں, ان کے حسن و جمال کی تعریف کی جا سکتی ہے, احاطہ ممکن ہے, لیکن وہ آمنہ کے لال جس کو حسن و جمال کو کسی انسان نے نہیں, اللہ نے قرآن میں قسمیں کھا کھا کے سجایا. اس محبوب پیغمبر کے حسن و جمال کا احاطہ ایک انسان نہیں ساری انسانیت کرنا بھی چاہے تب بھی ممکن ہے. وہی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نبی کو نور نہیں مانتا میں تو یوں مانتا ہوں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کی روایت نقل کی اپنی کتاب نشر الدین میں کہ امام الانبیاء کے سامنے جبرائیل امین جو آئے تو آمنہ کے لال مدنی کریم پوچھا جبرائیل تیری عمر کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ گنتی شنتی والا تو معاملہ کوئی نہیں, ہاں چھوٹا سا حساب میں نے یوں لگا رکھا ہے کہ چوتھے آسمان پر نور کا ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے, اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. اب 70,000 کو 72,000 ضرب دیجیے اور ہمارا 50,000 سال ہو وہاں کا ایک دن بنتا ہے, پھر اسے ضرب دیجیے تو دنیا بھر کے پاورفل کیلکولیٹر ان کی سکرین پر بھی ایک جملہ لکھا آتا ہے
ہے سوری ناٹ الاؤڈ اوور فلو، اے حساب کتاب کرنے والے امتی، اتنی میری اوقات ہی نہیں جتنا بڑا تو نے سوال پوچھا ہے۔ جیسے جبرائیل امین نے کہا تو آمنہ کے لال نے فرمایا جبرائیل ذرا آنکھیں اٹھا دیکھ تو صحیح، وہ نور کا ستارہ میں محمد ہی تو ہوں، جس کے نور کی تخلیق کا دنیا بھر کے کیلکولیٹر حساب نہ کر سکتے، نور کا حساب نہیں تو نبی کے وجود کا حساب کیا؟ تو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا گیا گجرات، جی بھائی وہی چودھری جنہوں نے آپ پہ احسان کیا ضلع بنا کے، نا بھائی کل تک آپ کے نعرے ہوا کرتے تھے جاگ طلاق کیا جاگ گجراتی لے کے تیری بات، اب تو ماشاءاللہ میں آپ کے سر پہ دستار رکھتی، اللہ کرے یہ ضلع بننا ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے اللہ اس کو بابرکت بنا دے۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گجرات جب میں گیا تو کچھ بھائی وہاں پر جلوس نکال دیا، اور جلوس کیا تھا؟ میلاد کا منکر کافر ہے، میلاد کا منکر کافر ہے، وجہ اس وہابی کو جلانے کے لیے۔ تو میزبان بھائی تھوڑے پریشان ہوئے تو میں نے کہا بھائی پریشانی والا مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ اندر آ جائیں گے، میں بہر جاتا ہوں نعرہ وہ لگا دے جواب میں دیتا ہوں، نعرہ میں لگاؤں جواب وہ دیتے، مل کے نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی کی ذات کا منکر کافر ہے، صفات کا منکر کافر ہے، نبی کے در کا منکر کافر ہے، گھر کا منکر کافر ہے، ذات کا منکر کافر ہے، صفات کا منکر کافر ہے، میلاد کا منکر کافر ہے، معراج کا منکر کافر ہے، لباس کا منکر کافر ہے، عباس کا منکر کافر ہے، نالین کا منکر کافر ہے، نبی کے حسین کا منکر کافر ہے۔ ہمیں پریشانی کس بات کی؟ بھائی پریشان تو وہ ہو جو پیغمبر کی ذات سے جلتا ہو، اور جو نبی کی ذات سے جلے، خدا کرے وہ یہاں بھی جلے، خدا کرے وہ وہاں بھی جلے۔ ہمارا ایسے لانتی بدبخت سے کوئی تعلق نہ کل تھا نماز میں، رہا یہ مانے نہیں پیغمبر کی نعت نہیں پڑھتے۔ ایک تو ہے کہ بندہ پیغمبر کی نعت آواز کی اچھی نہ ہو نہ پڑھے، ایک پیغمبر کی نعت نہ پڑھے نبی کی ذات سے کسی بکس کی بنیاد پہ۔ اگر کوئی ایسا لانتی بدبخت ہے تو واللہ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ کہ وہ ایسا لانتی بدبخت کوئی ڈی این اے ٹیسٹ اس کا کرواؤ، ہوگا کوئی اور بھوسا دیوبندیوں کی صفوں میں بیٹھا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا، کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی نعت نہ پڑھے، یہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، دیوبندی کبھی بھی کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی تعریف سن کے اس کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوتا ہو، یہ پرلے درجے کا شیطان تو ہو سکتا ہے، دیوبندی کبھی بھی۔ دیوبندی تو وہ ہے جس کے بانی کو مولانا محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں، اور نانوتوی کون ہے؟ جو خلیفہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی کا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ جن کے 70 خلفاء ہیں، اور ہندوستان پاکستان میں کوئی دیوبندی ان کا انکار نہیں کرتا، سارے دیوبندیوں کا دادا امداد اللہ مہاجر مکی، ہندوستان پاکستان کا کوئی بریلوی ان کا انکار نہیں کرتا کہ سارے دیوبندیوں کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اتنا بڑا خدا کا ولی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جس کے 70 خلفاء ہیں، پہلا خلیفہ کون ہے جسے دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ کون ہے جسے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں؟ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہی اپنا عقیدہ یوں واضح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے ادوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے نام کر روشنی بس میں کون و مقام کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہور بھی، علم و حکمت میں وہ خیر بہدود بھی زہر امیوں میں اٹھایا گیا، اور حشر کاٹر مجھ کو قاسم ہو کس لیے؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ تو استاد ہے، تو شاگرد کون ہے؟ وہ محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، جس کی 4 لائنیں دیکھنے کے بعد علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے، سارا دیوان لے لے، سارا کلام لے لے، اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ کہ دیوبند کے بیٹے نے کہا تھا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور یہ محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کون ہے؟ دیوبند کا پہلا شاگرد، آج
امت کا بٹوارا کرنے والے کچھ بدبخت پڑوسیوں نے یوں بٹوارا کیا. ورنہ کتاب سیرت امیر ملت لکھی کس نے؟ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ کے پوتے نے. لکھی کس پہ؟ اپنے دادا پہ. رہنے والے کہاں کے؟ علی پور سینا کے ضلع ناروال میں. کتاب لکھی پوتے نے کہ جب میرے ابا حضور یعنی پیر جماعت علی شاہ کے بیٹے کی دستار بندی ہونے لگی، مہمان خصوصی کے سامنے سارے بچے موجود تھے. میرے ابا کی بڑے شرمیلی طبیعت کے مالک تھے، یہ تھوڑا تاخیر سے ہے. آخر میں جو آئے تو مس مینجمنٹ ایسے ہوئی کہ پگڑیاں کم پڑ گئی، بچے زیادہ تھے، سب کی پگڑی بندھی. میرے ابا دور تھے تو مہمان خصوصی نے اپنے سر کا رومال اتار کے میرے ابا کے سر پہ باندھا. کسی نے پوچھا کہ طالب علم کون ہے؟ مہمان خصوصی کون ہے؟ کہ طالب علم وہ ہے جسے جماعت علی شاہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مہمان خصوصی وہ ہے محمود حسن دیوبندی جسے دیوبند کا بیٹا کہتے ہیں. تو یا تو کمال محبت نہیں ہوتی. لیکن ہوا کیا؟ نہیں یہ نعت نہیں پڑھتے. اچھا بھائی ایک بات پلے مان لیجیے، آپ میں وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق میرے پیغمبر کا شان بیان کرے، مقام بیان کرے، رتبہ بیان، جو اس کے عقیدے کے مطابق ہو، جو چاہتا ہے کھل کے کرے. میری جگہ پہ بیٹھے. ہاں میں آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ دیوبندی بعد میں آئے گا، بریلوی بعد میں آئے، اہل حدیث بعد میں پہلے تصدیق کرتا ہوں کہ میرا دیوبندی بھائی جو کہے گا حق کہے گا، سچ کہے گا. بریلوی بھائی جو کہے گا حق کہے گا، سچ کہے گا. اہل حدیث بھائی کہے گا حق کہے گا، سچ کہے گا. اتنی سی گزارش ہے، جب پیغمبر کی شان کو بیان کرو بس اس بات کا خیال رکھو کہ خدا کو خدا رہنے دینا، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دینا. اتنی سی گزارش ہے. اللہ کوئی بغض نہیں، کوئی ہٹدر بھی نہیں، کوئی تعصب نہیں. اس بات کا خیال رکھیے کہ ولی کو علی نہ بنانا، علی کو نبی نہ بنانا، نبی کو خدا نہ بنانا. خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، علی علی رہے، ولی ولی رہے. کیا کہے گا؟ سب سے آخر میں تو یہی جملہ کہے گا نا کہ ایک پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے. یہ بات تو سب سے آخر میں کہے گا. میں نے تو گفتگو کا آغاز کیا یہیں سے. نبی اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. کبھی آپ نے مولانا نور محمد صاحب سے سنا؟ قاری نذیر صاحب سے، ہمارے نقیب بھائی سے، مفتی توقیر صاحب سے. بھئی کہا کس نے آپ سے؟ یہ تو مسئلہ کوئی ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. عقیدہ میرا اور بیان وہ کرے کہ آج تک جس کے یونین کونسل میں بے فارغ کا دوسرا خانہ خالی پڑا ہے. عقیدہ میرا اور بیان وہ کرے. اور یہ بھولا بادشاہ ایمان بھی اس پہ لے آئے. بھائی پاک پیغمبر مدنی کریم جو اپنے جیسا کہے. ہم ایسے لانتی بغیرت کی بات ہی نہیں کرتے. واللہ میں زمانے بھر کے سارے سرداروں کو بول دوں اس حافظ قرآن بچے کے پیر. جب میں 14 صدیوں کے بعد حافظ قرآن جیسا کسی کو نہیں سمجھتا تو صاحب قرآن جیسا کس کو سمجھتا؟ جس کے سینے میں 30 پارے ہیں میں اس جیسا کسی کو نہ سمجھوں. تو جس کے سینے پہ اللہ نے 30 پارے اتارے ہیں اس جیسا میں کس کو سمجھتا ہوں؟ میں زمانے کے سارے غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، پیر ہو، سارے کے سارے ائمہ ہو، احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام اعظم ہو، عبد القادر جیلانی ہو، بایزید بستامی ہو، ان سب کو میں حبشے کے کالے بلال جیسا نہیں سمجھتا تو کالی کملی والے جیسا کس کو سمجھتا؟ تجھے کسی نے غلط کہہ دیا، تجھے کسی نے. ہم پریشانی کوئی ہے تو بھائی بھائی مل کے معاملہ طے کر لیتے ہیں. وقت ہے تو مجھے بلا لے، میں تیرے پاس آؤں گا. وقت نہیں، بلاتا میں ہوں میرے پاس آ، کھانا بھی کھلاؤں گا، پانی بھی پلاؤں گا، واپسی والا کرایہ بھی میرے ذمہ ہوگا. لیکن غیروں سے سن کے گھر میں پھٹا، اسے غلط کون کہے گا؟ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو اپنے جیسا نہیں کسی نبی جیسا نبی کہہ دے، ہمارے نزدیک وہ بھی لعنتی ہے. کیوں؟ کہ باقی نبی صرف نبی ہے اور میرا نبی نبی نہیں سید الانبیاء ہے. باقی سب کو نبوت ملی، میرے نبی کو نبوت نہیں ختم نبوت ملی. باقی سارے ایمان تو اپنی اپنی قوموں کے. میرا نبی کون؟ جو ہر قوم کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. ہر زمانے کا نبی ہے تو میرا نبی ہے. ہر دور کا نبی ہے تو میرا نبی ہے. نبیوں کا نبی ہے تو میرا نبی ہے. فرشتوں کا نبی ہے تو میرا نبی
نبی ہے, عرشوں کا نبی ہے, تو میرا نبی. اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں. اچھا بھائی, یہ میری جو نزدیک کی نظر تھوڑی سی کمزور ہے اور اینک میرے پاس ہے, تو بجائے لگا کہ میں پھر دیکھوں تو آپ بتا دیں بوتل میں پانی ہے ملک شیک ہے؟ جی اچھا, جو بوتل میں ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ پانی کہتے ہیں. تو جو حاجی لے کر آتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ جو کہتے ہیں تو پانی ہے نا بھائی جی, یعنی آپ اسے بھی پانی کہتے ہیں اور اسے بھی پانی کہتے ہیں, تو آپ سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا نہیں ہے, یہ پانی بھی پانی ہے, وہ پانی بھی پانی ہے. جب اس کو پانی کہتے ہیں تو اس پانی جیسا پانی نہیں کہتے, اور نہ اسے پانی کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. یہ مسجد بھی مسجد ہے, مدینہ کی مسجد بھی مسجد ہے, میں اسے بھی مسجد کہوں اسے بھی, جب اسے مسجد کہوں تو اس مسجد جیسی مسجد نہیں کہتا, نہ مسجد کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. تلا گنج بھی شہر, مدینہ بھی شہر, جب میں تلا گنج کو شہر کہوں تو مدینہ جیسا شہر نہیں کہتا, نہ شہر کہنے سے مدینہ کی توہین ہوتی ہے. یہ یہاں کے قبر میں چلن کہار کا پہاڑ, یہ بھی پہاڑ, تو بہت کا پہاڑ, لیکن جب میں اس پہاڑ کو پہاڑ کہوں تو اس پہاڑ جیسا پہاڑ نہیں کہتا, نہ پہاڑ کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. دائی حلیمہ ہے تو دائی, لیکن دائیوں جیسی دائی نہیں, اور جب اسے دائی کہتا ہوں تو اس کی توہین نہیں ہوتی. جب میں اللہ کے نبی کو بشر کہتا ہوں تو اپنے جیسا نہیں کہتا, اپنے ایسا, میں ایسا بشر کہوں کہ سید البشر تو آمنہ کے لال, اول البشر تو آمنہ کے لال, خیر البشر تو آمنہ کے لال, اکمل البشر تو آمنہ کے لال, کہ پوری کی پوری اولاد آدم, پوری جنس بشر جس میں ناز کرتی ہے اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. اور جب میں نبی کو نور کہتا ہوں تو نوریوں جیسا نور نہیں کہتا, ایسا نور کہوں کہ نوریوں کو سردار میں جس کو جگانے آئے تو کنڈا نہیں کھڑکاتا, کنڈا نہیں بجاتا, آوازہ نہیں دیتا, ہاتھ لگاتا, تو تلوے چوم چوم کے جو جگائے اسے جبرائیل کہتے ہیں, جس کو جگائے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. اس لیے آپ سے کہتے ہیں جب پیغمبر اتنا اعلیٰ تو اللہ نے اسی پیغمبر کی ذات کا مقدمہ لڑا, دعویٰ کیا محمد رسول اللہ. کیا کیا جی بھائی؟ ایک دعویٰ اللہ نے کہ شروع میں اپنی ذات کے بارے میں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ تمہارا معبود ہے, پروردگار ہے, تو کون؟ اچھا, الہ کے معنی ہے کیا بھائی ویسے؟ جی بھائی, معبود جس کی عبادت کی جائے, جس کی مفہوم پورا ہو گیا. میں یہاں بیٹھا ہوں, فون مجھے آیا تو آپ کے گاؤں میں آپ کے فلاں دوست کو پولیس والے لے گئے, مسئلہ کوئی نہیں, ابھی کال کرتا ہوں مولانا معاویہ عالم صاحب انشاءاللہ بندے کو چھڑا دیں گے. میں یہاں تو فون آیا کہ بچہ بیمار ہے, میں تو مسئلہ کوئی نہیں بھائی, وہ قریبی اپنے دوست ہیں, ان کو فون کروں گا, انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. الہ کہتے ہیں اس ذات کو, جب آپ پہ کوئی مشکل پڑے اور آپ کی نظر فوری طور پہ جس ذات کی جانب جائے اس ذات کو الہ کہتے ہیں, اس ذات کو. اب جب ہم پہ مشکل آتا ہے تو ہماری نظر کسی ایم پی اے, ایم این اے, چیئرمین پر ہوتی ہے, اللہ کی ذات پہ. جی بھائی, اگر ہماری نظر اللہ کی ذات پہ ہے پھر ہم واقعی سچے ہیں کہ لا الہ. لیکن اگر ہماری میرے بھائی یہاں پہ ایم پی اے پہ, وزیر پہ, مشیر پہ, چکوال یا گجرات پہ کہیں بھی نظر جائے تو پھر ہماری زبان پر تو الہ ہے لیکن وہ نہیں, کوئی اور ہے. تو امام الانبیاء دعویٰ کہہ دیا اللہ نے, تمہارا رب ایک اکیلا. دلیل کیا دی؟ اور آسمان کی بلندی کو دیکھو تمہیں خدا نظر آئے گا, زمین کی وسعت دیکھو تمہیں خدا نظر آئے گا, بحر سمندر دیکھو تمہیں خدا نظر آئے گا, وہاں زمین کی وسعت کو دیکھو گے خدا نظر آئے گا, یہاں پہ عمر فاروق اعظم کی عدالت کی وسعت کو دیکھو گے تمہیں مصطفیٰ نظر آئے گا, وہاں پر اڑتے بادل دیکھو گے تمہیں خدا نظر آئے گا, یہاں پر آسمان غنی کی سخاوت کے اڑتے بادل دیکھو گے تمہیں مصطفیٰ نظر آئے گا, وہاں پہ بہتے سمندر دیکھو گے تمہیں خدا نظر آئے گا, یہاں پہ علم کا سمندر علی کو دیکھو گے تو تمہیں مصطفیٰ نظر آئے گا, وہاں پہ چرند پرند
سمندروں کے اندر ٹاپے مار کے گھوڑے دوڑانے والے امیر معاویہ کے لشکر کو دیکھو گے تمہیں محمد مصطفیٰ نظر آئے گا۔ وہاں پر دعویٰ توحید کا، یہاں پہ دعویٰ رسالت کا، وہ دعویٰ بھی بے مثال، یہ دعویٰ بھی بے مثال۔ وہاں بھی دلیل مانگی کسی نے نہیں، یہاں بھی دلیل مانگی کسی نے نہیں۔ الفت خدا کی تھی، وہاں بھی دلیل خود تھی، یہاں بھی دلیل خود تھی۔ وہاں پہ دعویٰ اپنی ذات کا، یہاں پہ دعویٰ مصطفیٰ کی ذات کا۔ وہاں پہ اللہ نے جب اپنی ذات کے لیے پیش کیا تو کائنات کو پیش کیا، مصطفیٰ کے لیے پیش کیا تو صحابہ کی جماعت کو پیش کیا۔ وہاں پہ اللہ نے پیش کیا تو اپنی ذات کے لیے کائنات کی ہواؤں فضاؤں کو پیش کیا۔ یہاں پہ مصطفیٰ کے لیے پیش کیا تو محمد کے یاروں کی اداؤں کو پیش کیا۔ اب وہاں پہ جو اللہ کی ذات کو جھٹلانا چاہے گا وہ ان دلائل کا انکار کر دے گا، اور یہاں پر جو مصطفیٰ کریم کی ذات کو جھٹلانا چاہے گا وہ دلائل پر، گواہوں پر جرا کرتا کیوں ہے؟ دشمنی گواہوں سے کسی کی ہوتی جی بھائی، گواہ کے پیش کرنے والے سے ہوتی ہے جو بطور گواہ پیش کرے، اور زمانہ دعویٰ جتنا بلند ہوگا تو گواہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا نا جی بھائی۔ دعویٰ بھی خدا کا، گواہ چنے بھی خدا نے۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کے انسان کی گہرائی میں جھانکنے والا کون، دیکھنے والا کون؟ اگر نعوذ باللہ یہ گواہ جھوٹے ہوتے تو اللہ کبھی ان کا انتخاب نہ کرتا۔ اور یہ گواہ ایسے ہیں کہ ایک موقع پر مصطفیٰ نے چنا ہے تو ایک موقع پر خدا نے چنا ہے۔ رب نے چنا تو مصطفیٰ کریم کی ذات کے لیے، اور مصطفیٰ نے چنا تو اپنی کارگزاری سنانے کے لیے۔ آخری حج ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد ہے، لیکن اس موقع پر 80,000 افراد کی تعداد آتی جو موقع پر موجود تھی۔ اور میرے نبی کا کمال دیکھیے، افراد 4 ہوتے آواز ان تک جاتی، افراد 40 ہوتے آواز ان تک جاتی، افراد 400 ہوتے آواز ان تک جاتی، آواز 1450 ہوتے آواز ان تک جاتی۔ اس مجمع میں 80,000 تھے تو آواز سب تک جا رہی تھی۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم نے زندگی کے آخری لمحات میں جب حج کیا تو یاروں سے کہا سنو، کیا میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ اچھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا، لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا پہنچا دیا، اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، کیوں کہا؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ صحابہ نے بھی گواہی کا حق ادا کر دیا۔ بطور گواہ رب جن کو پیش کرے وہ بھی صحابہ، اور اللہ نے کیسا پیش کیا؟ ایک جگہ پہ تو اعلان کیا کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ ان جیسا محمد کے یاروں جیسا۔ مونگ پلی اللہ کو مزید برکت دے، اس سال چلے کچھ کم ہے، اللہ اچھا کرتا ہے، بھلا کرتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کے بارے میں نقصان والا فیصلہ نہیں کرتا۔ ہم بچے کا ہاتھ پکڑے بازار میں لے جائیں، بچہ چیخے پکارے مجھے 20 روپے والا لیس پاپڑ چاہیے، ابا جی 20 والا پاپڑ لے کر نہیں دیتے، 50 والا سیب لے کر دے دیتے۔ بچہ پھر بھی روتا ہے تو ساتھ والا کہتا ہے بھائی مہربانی کر، بجائے 20 کے 50 خرچہ بھی کیا، بچہ پھر بھی رو رہا ہے۔ تو باپ کا جواب پتہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں، اس کو لیس اچھے لگتے ہیں لیکن میں اس کو وہ دوں گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ لیس میرا خراب کر دے گا، سیب اچھا رہے گا۔ تو اللہ اپنے بندے کو وہ نہیں دیتا جو بندے کو اچھا لگے، اللہ وہ دیتا ہے جو بندے کے حق میں اچھا ہوگا۔ ہاں ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے، ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اس کی رضا پہ۔ اللہ اتنی سی بات دل میں بٹھا کے مولا تو جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ اس میں اتنی برکت دے گا آپ اگلے پچھلے سارے سالوں کو بھول جائیں گے۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم کے یاروں کو اللہ نے بطور سیمپل کے پیش کیا، بطور ہمارے دوست تھے میڈیکل رہنے، میں نے ان سے کہا دوائی چاہیے، ڈراپس چاہیے، اس نے ڈبی کو اٹھا کے دی، اس میں ڈراپس موجود تھے لیکن ساتھ ہی اوپر لکھا تھا سرخ رنگ سے ناٹ فار سیل، ناٹ فار سیل۔ تو میں نے کہا بھائی یہ ناٹ فار سیل کیوں ہے؟ کہ سیمپل ہے اور سیمپل بیکا نہیں کرتے، جو نمونہ ہو وہ بیکا
اگر بکنے کے قابل ہو پھر نمونہ کیسا؟ تو رب تعالیٰ کہے کہ پاک پیغمبر مدنی کریم دین کے نمونے کون؟ صحابہ. کون؟ سیمپل کون؟ کنگ پیس کون؟ گولڈن پیس کون؟ اور کنگ پیس گولڈ میں بنایا کسے جاتا ہے؟ جس سے میں مارکیٹنگ کرنی ہو. آپ جو میرے بھائی یہاں پہ مونگ پھلی بیچنا چاہیے تو پورے کھیت کی ساری بوریاں اٹھا کے آپ میرے بھائی غلہ منڈی نہیں جاتے تو آدھا کلو شاپر میں ڈالیں گے, ستھرے دانے ڈالیں گے. کیوں کہ یہ ستھرے دانے اگر پاس ہو گئے تو پوری فصل مارکیٹ اب چلی جائے. بعض بدبخت پڑوسی ایسے ہوتے ہیں, آپ نے موٹر سائیکل پہ کلو شاپر مونگ پھلی والا ڈالا, چلے گئے مسجد میں, واپس جو آئے مارکیٹ میں گئے بول کر نہیں یہ سودا ہو گیا نہیں بچا, سیمپل کسی کام کا. آپ لاکھ کوشش کرتے ہیں بھائی میں تو سیمپل اچھا لے کر آیا تھا, مارکیٹ میں فیل کیوں ہوا؟ تو بعد میں سی سی ٹی وی کیمرے سے پتہ لگا بدبخت پڑوسی لانتی ایسا تھا جو سیمپل تبدیل کر دی. سیمپل تبدیل کیوں کیا؟ دشمنی اس کی سیمپل کے ساتھ ہو رہی تھی, دشمنی اصل مالک کے ساتھ تھی. بھٹا بیٹھ گیا, اس کی فصل آگے چلنے نہ پائے. یہاں پہ مجھے لانتی ایسے پڑوسی آئے جنہوں نے سیمپل تبدیل کر دیا. اللہ کے سیمپل ایسا سوال کے سارے 100 نمبر لے کر پاس ہوئے. لیکن لانتی اگر نہیں سیمپل تو خراب ہے نا, اس پہ صرف 3 دانے ٹھیک نہیں, باقی سارے مونگ پھلی خراب تھے. اور جو 3 صحیح نکلے تھے ان کی بھرائی بھی اچھی تھی, ذہن کڑوا تھا ان کا. 1.25 لاکھ صحابہ سارے نوز باللہ کافر ہو گئے, 3 تھے وہ 3 تکیہ کر گئے تھے نوز باللہ. 1.25 لاکھ کو تو آپ نے مومن مانا نہیں, جن 3 کو مومن مانا ان کو بھی ایسا مجبور مانا جو بیچارے کبھی کفر کو اسلام کہا کرتے تھے, کبھی اسلام کو کفر کہا کرتے تھے. پھر وہ 3 گیا کہاں جو اللہ نے محبوب پیغمبر کو دیا تھا؟ وہ 3 گیا کہاں جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرنے والا تھا؟ یہ جو جوان لاشیں اٹھا کے بڑھاپے کی حالت میں آج بھی مولانا ہماری سرپرستی کر رہے وجہ جی بھائی, شاگرد ہو, داماد ہو, بیٹوں کی جگہ پر ہو, پھر بڑھاپے میں جوان لاشیں اٹھانا پڑ جائے, پھر بھی جلسوں میں آیا جائے. وجہ کہ صحابہ کا دفاع چند افراد کا دفاع نہیں, صحابہ کا دفاع میرے پیغمبر کے پورے دین کا دفاع. اور یہی کہا تھا محبوب پیغمبر نے بدر کے میدان میں, مولا 313 افراد نہیں, تیرے محمد کا پورا دین ہے. اگر آج یہ بچے تیرا دین بچے گا, اگر آج یہ نہ بچے تیری دھرتی پہ سجدہ کرنے والا تو باقی نہیں رہے گا. پھر یار ہے کون سے یہ جن کو 4000 سال پہلے بیت اللہ کی تعمیر کر کے مزدور نے, مستری نے ہاتھ اٹھا کے پھر کہا تھا مولا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہماری مزدوری دے دے. مزدوری قوم بھی چاہیے, نبی بھی چاہیے, کتاب بھی چاہیے, جماعت بھی چاہیے. یہ سارے امتحان دے کے جناب ابراہیم نے کیا مانگا؟ ابراہیم جیسے امتحان کس نے دیے تو ابراہیم جیسا انعام کس نے دیا؟ آج جو کہنا والی صاحب مرتے تمہارے ہیں, پکڑے تمہارے ہیں, فوڈ شیڈول تمہارے, انڈر آپریشن تمہارے, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری سارے تمہارے ہیں, 10 نمبر بستہ تمہارا. اور ہو تمہارے ساتھ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں, باقی کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کا تو ایک ہی مسئلہ ہے, اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے, لیکن جب بھی لیتا ہے اللہ امتحان اپنے عاشقوں کا لیتا ہے, منافقوں کا نہیں. اور امتحان جتنا سنگین لیتا ہے تو انعام اتنا ہی بہترین دیتا ہے. اگر جناب ابراہیم نے وادی غیر ذی زرع میں مانگا مصطفیٰ کو تو ان کا مانگنا کمال تھا. اور یہاں پر کون ہے؟ وہ سیدنا حضرت بلال حبشی. رہتے کہاں پر ہیں؟ دمشق میں, شام میں. ہیں کہاں پر؟ تنہائی کے عالم میں. بیوی جو رونے لگی کہ بلال آج تو تنہا رہ گیا, تو ایک ہی بات کی, تجھے تنہائی کا احساس ہوگا, میں تو بڑا خوش ہوں, یہاں پر آنکھیں بند ہوگی, دیدار محمد مصطفیٰ کا ہوگا. اور دوری کتنی دمشق میں ہے, لیکن بلال قیامت کا دن جو اٹھے گا تو دمشق سے نہیں اٹھے گا بلکہ مدینہ کی دھرتی پر محبوب پیغمبر قدموں سے اٹھے گا.
اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا اگر موت کا مزہ لینا چاہتے ہو تو مدینے جا کے مر جاؤ. تو میں نے کہا بھائی لازمی نہیں, اگر اسباب نہیں ہے مدینہ نہیں جا سکتے تو پاکستان میں رہتے رہتے مدینے والوں پر مر جاؤ, مزہ اللہ وہی عطا فرما دے گا. یہ ایسے تو نہیں تلگم کی دھرتی کے نوجوان کی قبر سے خوشبو پھوٹی. جی بھائی قاری سعید ہو تو خوشبو کیوں آتی ہے, عبد القدیر صاحب ہو تو خوشبو بھر بھر کے دھرتی پر کیوں آتی ہے, وہ الطاف بن حاس ہو تو خوشبو کیوں آتی ہے؟ جن کی جنت کی ضمانت خدا کا رسول دے چکا ہو, اگر ان کی قبر نہیں مہکی کی قبر کس کی مہکے؟ تو یہاں پر سیمپل کو ناکام کرنے والا اس کی دشمنی مالک کے ساتھ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کو ترقی نہ ملے. تو پاک پیغمبر مدنی کریم نے جن لوگوں کو اپنے دین کا سیمپل بنایا, ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا لاؤ. ان جیسا ہمارے یہاں تو چونکہ سارے سچے نا بھائی, پچھلے پرانے دور میں مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا کنڈے بٹے پاس کرا لو, کنڈا بٹا پاس کرا لو, کنڈا بٹا. اگر کوئی دکاندار کنڈا بٹا پاس نہ کرائے, کنڈا بٹا بھی حوالات میں, دکاندار بھی حوالات میں, ہوا بھی کھائے گا لات بھی کھائے گا. کیوں؟ چونکہ اس نے اتھارٹی کے اعلان کو مانا کوئی نہیں. حکومت یہ کہتی ہے لینے کا بانٹ بھی یہ ہے, دینے کا بانٹ بھی یہ ہے. اگر کوئی لینے کا بانٹ اور دینے کا بانٹ اور تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. یہاں پر رب تعالیٰ جب فرمائے ایمان لاؤ ان جیسا, تو مقصود کیا ہے؟ لوں گا بھی ان جیسا تو دوں گا بھی ان جیسا. اللہ نے جن کو دین کا میزان بنا دیا وہ پیغمبر کے اب مانگنے والے نے کیسے مانگا؟ وادی غیر تھی ذرا, تو ماننے والے نے کیسے مانا؟ جان دی ہے اپنی صحرا میں, پھر بھی کیا کہا تو جیسے مرضی ہو لیکن مجھے ٹینشن کوئی نہیں, آنکھیں بند ہوگی تو مدنی کریم مدیدار بھی لے گا. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے والدین کو چھوڑا تب مانگا, آپ لا کے لال مدنی کریم دے دیجیے, والدین کو چھوڑ دیا. یہاں پیغمبر کے صحابہ کون ہیں؟ حضرت حنظلہ, نام جانتے ہو بھائی کون ہے؟ جی بارک اللہ. وہ صحابی جن پہ غسل واجب تھا, لیکن غسل فرشوں پہ کسی نے دیا. آسمان کے فرشتوں نے سونے چاندی کے برتن میں جب بادلوں کے پانی سے جسے غسل دیا وہ نبی کا صحابی جناب حنظلہ. جذبات کی قربانی کتنی تھی, یہ تو اپنی جگہ بیوی تھی, پہلو سے اٹھ کے قربان ہو گیا. مدینہ کی دھرتی میں جب جنگ احد ہوئی تو مدینہ کے سردار نے مکے والوں کو پیغام بھیجا, سنو تم جب جنگ کرنے آؤ نا مجھے پہلے ایڈوانس بتا دینا, میں شہر سے باہر تمہیں ملوں گا. جب تم مدینہ میں داخل ہو تو پہلی صف میں سب سے آگے میں ہوں گا. کیوں؟ میرا بڑا احترام کرتے مدینہ والے, تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. جیسے مجھے دیکھیں گے تو محمد کے یار مجھے دیکھ کے آمنہ کے لال کو چھوڑ دیں گے. کیسی خوش فہمی پانی تھی. اس کا نام تھا ابو عامر فاسق. جنگ احد میں سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا یہی تھا. پہلی سب میں اس نے کہا اے مدینہ والوں, نبی کے غلاموں, مجھے دیکھو میں کون؟ ابو عامر. مجھے دیکھو گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. نبی کے صحابہ چپ تھے. ایک نوجوان باہر نکلا, اس نے کہا خدا کرے تیری آنکھیں جل جائیں, تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے, آمنہ کے لال کو دیکھنے کے بعد تیری بوتھی کون دیکھتا ہے؟ یہ للکارنے والا ابو عامر اور اس کو منہ توڑ جواب دینے والا پیغمبر کی فوج کا سپاہی کون؟ جناب سیدنا حنظلہ. حنظلہ بیٹا ہے, یہ کافر ان کا باپ تھا. جو باپ کو نہ دیکھے تو محمد عربی کے ساتھ کو دیکھے. وہ سیدنا ابراہیم مانا تو والدین کو چھوڑا, صحابہ نے مانا والدین کو چھوڑ کے مانا. مانگنے والا جیسا بھی کوئی نہیں, ماننے والا جیسا بھی کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ رب نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے. حضرت ابراہیم نے بیوی کو چھوڑ دیا. لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ پیغمبر کا صحابی ہے, پہلی رات ہے, کمرے میں داخل ہوئے, آواز پڑی کانوں میں, چلو میدان جہاد کے لیے. صحابی الٹے قدموں دوڑا تو بیوی نے کہا بندہ خدا کہاں چل دیا؟ زندگی بھر کے جذبات و ارمان آج کی رات وہ بھی تنہا چھوڑ کے. ایسا کر, چہرہ دکھا, چہرہ دیکھ, نام بتا, نام پوچھ, تعارف تو کر, پتہ تو لگے شادی ہوئی کس کے ساتھ ہے. پیغمبر کا صحابی دوڑتے دوڑتے کہتا ہے تجھے سنتا نہیں
مشین کے سراغ تھے، جسم اس کا ٹکڑے ٹکڑے تھا، جس بیوی کے ہاتھوں میں مہندی خشک نہ ہوئی تھی وہ آج بھی کبیر والا کی دھرتی پر قبر کی پاتال گہرائی میں سویا ہے۔ پریشانی کیوں نہیں؟ اس نے مانگا تو بیوی کو چھوڑ کے، اس نے مانا تو بیوی کو چھوڑ کے، انہوں نے منوایا تو بیوی کو چھوڑ کے۔ وہاں پیغمبر مدنی نے مانگا جو گیا تو جناب ابراہیم نے کسے چھوڑا؟ وہ معصوم سا بچہ ہے جسے سیدنا اسماعیل ہے، اور وہاں پر دیکھیے وہ پیغمبر کا صحابی ہے، نام اس کا سیدنا ابو سلمہ ہے، اور ام سلمہ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ یہ ام سلمہ کہتی ہے میں ہجرت کرنے لگی، مجھے بڑی محبت ہے اپنے شوہر سے، میرا بیٹا سلمہ تھا، خاندان کے لوگ آ گئے، ایک نے مجھے پکڑ لیا، یہ ہمارے خاندان کی بیٹی نہیں جانے دیں گے، میرے شوہر کو میرے میکے والوں نے پکڑا، سسرال والوں نے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ بچہ کچھ میرے خاندان والے کھینچے، کچھ اس کے خاندان والے کھینچے، میرے بچے کے جوڑ کھل گئے۔ بچہ اپنی جگہ پر روتا ہے، شوہر اپنی جگہ پر ہے، بیوی اپنی جگہ پر ہے، کہ سب کچھ چھوڑا، پیغمبر کی ذات کو نہ چھوڑا تو پھر کیوں نہ کہا جائے یہاں پر میرے پر آج ایک سعد ہے، فہد ہے، بیٹے ہیں، حسین و جمیل ہیں، گھر بار ہے، خوشگوار زندگی ہے، لیکن ایسے عالم میں قاری سعید شہید رحم اللہ اپنی اولاد کو نہ دیکھے تو محبوب پیغمبر کے صحاب کو دیکھے، کیوں دیکھے؟ وہ مانگنے والا باقبال، یہ مانگنے والے باقبال، وہ آج کے دور میں نبی کے صحابہ کو منوانے والے یہ بھی باقبال۔ پیغمبر کے صحابہ نے کیسی گواہی دی؟ ایسے نہیں کہ میں نے گواہی دی پھولوں کی پتی آ گئی، نبی کے صحابہ نے تو یوں گواہی دی، رسول خدا کا صحابی ہے اور نام ان کا حضرت خباب ہے، اور جناب خباب کون ہیں کہ جن کے میرے بھائی جن کو لٹایا جاتا تھا آگ کے انگاروں پر، اور ان کی کمر میں ایسے گڑے پڑ گئے تھے کہ بچے انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ایسی کمر کسی نے دیکھنی ہو تو کبھی پوچھ لینا مولانا اعظم طارق کو آخری غسل دینے والوں سے کہ اس کی کمر میں کیا حال تھا۔ 180 زخم کھا کے، 44 گولیاں کھا کے، جو پھر بھی نبی کے یاروں کا ساتھ نہ چھوڑے، اور دشمنی کے نام پر پیغمبر کے صحابہ چھوڑ گئے۔ نبی کے صحابہ نے یوں گواہی دی، یہ مصطفیٰ کے گواہ ہے، مصطفیٰ خدا کے گواہ ہے، اللہ اپنے گواہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو مصطفیٰ اپنے گواہوں کی۔ ان اصحاب رسول میں سے ایک بڑا پیارا نام ہے، اور نام امام الانبیاء مدینہ کے صحابی، نام ان کا سعد ہے۔ آخری وقت جب آیا زخمی حالت میں تھے، خاندان کے لوگ ہیں، قصاب مرہم لے کر آئے، پانی لے کر آئے، کہ نہ مرہم چاہیے نہ پانی چاہیے، تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور جا کے میرے خاندان والوں سے کہہ دینا اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے محبوب پیغمبر کو کوئی نقصان پہنچا قیامت کا دن تمہیں معاف نہیں کروں۔ یعنی زندگی میں آخری لمحات ہوں لیکن پیغمبر کی ذات کو نہ بھولے، وہ پیغمبر کے صحابہ، وہ پیغمبر کے۔ لیکن آج انہی اصحاب رسول میں ایک طبقہ بدبختی کا اظہار نہ کرے، ان اصحاب کو جھوٹا کہے، ان کو بے ایمان کہے، تو یہاں پہ معاملہ اصحاب کا نہیں ہے جن کو اللہ نے پیغمبر کا گواہ بنایا، نبی کے محمد رسول اللہ، رسول کی رسالت کے دعوے کی دلیل پیغمبر کے۔ تو مونگ پھلی چوری کرنے والا لانتی جس نے شاہ پر تبدیل کیا تھا، اس کا مقصد مونگ پھلی سے دشمنی نہیں ہے کہ نکمی ڈال دی آلہ لے لی، مقصد تھا مالک کو نقصان پہنچانا۔ تو جن لوگوں نے آج محبوب پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں عقیدے گھڑے، ان کا دشمنی پیغمبر کے صحابہ سے نہیں، دشمنی نبی کے دین کے ساتھ ہے، نکالتے نبی کے ساتھ۔ کیسے؟ آج جیسے ہمارے گاؤں علاقے بستی میں چوری کہیں ہو جائے اور ڈاکو بینک کے چوکیدار پہ گولی چلا دے، اس سے بندہ پوچھے بھائی تو نے مارا کیوں؟ کہتا میری دشمن اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ بینک کے اندر بڑے قیمتی پارچہ جات پڑے ہیں، وہاں پہ ڈاکومنٹس بھی ہیں، وہاں پہ سونا چاندی بھی ہے، پیسہ پائی، مقصد میرا اسے لوٹنا تھا۔ لیکن یہ چوکیدار جو تھا جب دیکھو سامنے کھڑا ہے، جب تک میں اسے نہیں ہٹاتا تو آگے بینک کو لوٹ سکتا نہیں۔ یہاں پر تیرا میرا بھائی ہے، عزیز ہے، بیٹا ہے، دوست ہے، جو بھی ہے کہ بینک کا چوکیدار ہے، دشمن لوٹنا بینک کو چاہتا ہے لیکن گولی چلاتا اس پہ ہے، اور یہ دنیا کا بینک ہے، ایک دین کا بینک ہے، اس دین کے بینک کا اثاثہ خدا کی توحید ہے، چوکیدار نبی کے
صحابہ ہیں، اس بینک کا اثاثہ خدا کے نبی کی ختم نبوت ہے تو چوکیدار پیغمبر کے صحابہ ہیں، اس بینک کا اثاثہ نبی کی سنت ہے تو چوکیدار پیغمبر کے صحابہ ہیں، اس دین کا میرے اس بینک کا اثاثہ خدا کا قرآن ہے تو چوکیدار نبی کے صحابہ ہیں۔ آج یہ لانتی بدبخت ایرانی ٹھگ جو میرے تبرہ کی بندوق سے گولہ باری کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، شہید کرتا ہے پیغمبر کے صحابہ کو، مقصود اس کا صحابہ کو ٹارگٹ کرنا نہیں، مقصود اس اثاثے کو لوٹنا ہے۔ اور نبی کے صحابہ تو ایسے چوکیدار ہیں، باپ مرا تو بیٹا آ گیا، بیٹا مرا تو باپ آ گیا۔ ہمارے کو تو بھائی اگر کوئی چوکیدار بینک کی حفاظت کرتے کرتے جان دے دے، وہ کہتا بھائی حق بنتا ہے اس کے خاندان میں، اس کی اولاد میں کوئی پڑھا لکھا ہے، اگر ہے تو اسے چوکیدار کو بھائی بجا، خون کتنا والا ہے، جان دی چوکیداری نہیں چھوڑی۔ دنیا کے بینک کی چوکیداری کے لیے اگر کوئی جان دے دے تو اس کی اولاد قابل احترام، کیوں بھائی تیرے ابا نے تیرے بڑے نے جان دے کے ہمارا مال بچا دیا، جان دے کے تیرا مال بچائے، یہ تو قوم کا ہیرو ہے جو جان دے کے تیری نسلوں کا ایمان بچائے، یہ دہشت گرد کیوں ہو گئے؟ اس کی تعریف تو ان کی تنقید کیوں ہے؟ اس کو خراج تحسین تو ان کی تذلیل کیوں ہے؟ وہ تیرا مال بچائے تو ہیرو، کہ تیری آنے والی نسلوں کا ایمان بچائے تو یہ زیرو کیوں ہو گئے؟ اور یہ یاد رکھیے گا، جب بینکوں میں ڈکیتی شروع ہو جائے، گاؤں بستی میں ڈکیتی شروع ہو جائے تو سارا معاملہ بندہ چوکیداروں پر نہیں چھوڑتا، ٹھیکری پہرا شروع کر دیتے گاؤں بستی، اس محلے والے اس گلی میں، اس محلے والے اس گلی میں، اس محلے والے اس گلی میں، بھائی وجہ چوکیدار تو نہیں، ایک اکیلے چوکیدار پہ نہ چھوڑو، ڈاکو بڑے کمینے قسم کے ہیں، بڑے بدبخت ہیں، ازلی نسلی ڈاکو ہیں، فاروق اعظم سے لے کر اورنگزیب فاروقی تک سب کا کھورا نکلتا وہیں تک ہے۔ کہاں پہ؟ جی بھائی، جنہوں نے مولا حسین کی اونٹ بھی چوری کر لی تھی اور جب پکڑے جانے کا ڈر ہوا تو کوفے کے ٹٹو کو آگے کر دیا۔ ایسے اصلی نسلی قسم کے چور، اور وہ چور جب بستی میں گھسا ہے پھر چوکیدار میں کوئی نہیں رہتا، ٹھیکری پہرا بھی لگتا ہے، گھر کے 4 افراد ہو تو وہ بھی تشکیل کر لیتے ہیں، 3 گھنٹے تو جاگے گا، 3 گھنٹے تو جاگے گا، 3 گھنٹے تو جاگے گا، بھائی وجہ چوکیدار بڑے کمینے ہیں، گھر کے فرد کو جاگنا ہوگا ورنہ مال نہیں بچے گا۔ آج جب ایمان کے ڈاکو گلی محلے گھر گھر میں موجود ہوں تو گھر گھر کے فرد کو جاگنا لازم ہے ورنہ آنے والی نسلوں کا ایمان نہیں بچے گا۔ اور اگر وہ بندہ ہو امام مسجد لیکن جو چور بینک لوٹنے والا تھا، گائے کھولنے والا تھا، اگر آپ کو وہ بندہ کہتے کہ آپ کو جو امام صاحب ہے نا، میں نے فلاں دن دیکھا فلاں منڈی میں اسی چور کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کیا کریں گے؟ امام صاحب کو تلگنگ والا، چکوال والا، دیسی گھی دیسی سوجی کا حلوہ نہیں کھلائیں گے، بلکہ امام صاحب کو چپل کباب، بوڑ پلاؤ، کسور پیڑے، دھکم پیڑ، مار کٹائی، جوارش پاگوش، چاندوں کی چٹنی، دھکوں کا سلاد، جوتوں کی بریانی بھی کھلائیں گے۔ کیوں؟ کہ ماما امام میرا کھڑا تو میرے مال چور کے پاس تھا، اگر یہ مال چور کے پاس کھڑا ہو جائے ہم اس کی امامت کی حیا نہیں کرتے، تو جو ایمان کے چوروں کے پاس لاہور جا کے خود بیٹھ جائے، جی بھائی، اور آگے بیٹھا بھی ان بدبختوں کے پاس ہے جو اس کی موجودگی میں ایمان کی بنیادوں کو کاٹ رہے تھے۔ رب نے 1140 آیات میں جن کی جنت کا اعلان کیا ان کو جھوٹا کہنے والا جھوٹا کہنا، جن کی نیتوں کی پاکیزگی کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے، اس کے سامنے انکار کرتے رہے، یہ بیٹھا وہاں پہ سموسے کھاتا رہا۔ اگر یہ چوروں کے ساتھ یہ کھڑا ہو اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے، جی بھائی، گائے چور کے ساتھ مسجد کا مولوی کھڑا ہو تو نماز پیچھے نہیں پڑھتے، کیوں؟ چوروں کا ساتھی ہے۔ یہاں پر ایمان کے چوروں کے ساتھ کو کھڑا ہو تو میں نماز پیچھے کیسے پڑھوں؟ اور پتہ نہیں کہ مولویت کے لباس میں چور نہ ہو، بعض چور ایسے بھی تو ہوتے ہیں بھائی، جی آپ اطلاع کریں گے پچھلے دنوں ٹمن سے آتے مختلف آبادیوں میں باہر بورڈ لگے ہوئے تھے بڑے بڑے، غیر متعلقہ افراد کا پھیری لگانا منع ہے۔ 2-4 جگہ پڑھنے کے بعد میرا ڈرائیور بیچارہ مجبور ہو، اس نے پوچھا
پوچھا بھائی خیر ہے پھیری والوں کا قصور کیا ہے؟ تو جواب یہ نا پھیری والے بعض پھیری والے نہیں ہوتے، پھیری والوں کے روح میں گھروں کو تاڑتے ہیں، دن کو تاڑتے ہیں، رات کو ڈاکہ لگواتے ہیں۔ تو ممکن ہے یہ مولوی کے روح میں وہ چور نہ ہو مولوی جی بھائی جائے دم کرنے کے لیے اور رات کو دم دم کر دے، ایسا تو نہیں۔ لیکن یہ چور اگر ہو بھی صحیح پھر بھی گنجائش ہے، چلو مال کا نقصان ہے نا، لیکن وہ چور جو ایمان کے چوروں کے ساتھ کھڑا ہو، ایسے کا نقصان نسلوں کا نقصان ہے۔ کس کا بھائی؟ مونگ پھلی کی فصل جس کو جو بھی ملا نا، اچھا پتہ نہیں ممکن ان بھائیوں کے ذہن میں یہ ہو کہ شادی کے مونگ پھلی مانگ رہے ہیں، یعنی کئی 2000 ایڈوانس سلام اس دفعہ فصل اچھی بھی ہوئی، وجہ ٹینشن ہے۔ جب وجہ میں ٹینشن کیوں ہے؟ سال کی محنت تھی، فصل اور بھائی یہاں پر نسلوں کا ایمان کا تحفظ کون کرے گا؟ فصل خراب، فصل کیڑا لگ جائے تو کئی قسم کے سپرے بولتے ہیں، لیکن اگر نسلوں کو کیڑا لگ جائے جی بھائی، اور سنڈی بھی ایرانی ہو، سنڈی بھی امریکن سنڈی کے لیے ڈینیٹال، سومیسائڈن، کراٹے یہ سپرے موجود ہیں، لیکن یہ نسلوں کو خراب کرتی ہے۔ لیکن امریکن سنڈی کے مقابلے ایرانی سنڈی آ جائے یہ نسلوں کو خراب کرتی ہے، اور نسلوں کی خراب کرنے والی سنڈی کے لیے مشین رزوی والی چاہیے، سپرے جھمبی والا چاہیے۔ جب تک یہ نہ ہو تو نسلوں کا ایمان بچتا ہی۔ اتنی سی گزارش ہے، ایک تو پہلے یہ کر لیں انشاءاللہ، جیسے ہمارے بھائی طاہر نقاش نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، تو انشاءاللہ بے دینی سے بچنے کے لیے، نادینیت سے بچنے کے لیے، منکرین دین سے بچنے کے لیے ایک پودا اپنے گھر میں ایسا لگائیں گے جو اتنی آکسیجن دے گا کہ آپ کو کفر کی دوسری کیسے پریشان نہیں کرے۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ عالم قاری بنا دیجیے، کرتے بنے۔ اچھا اگلی چھوٹ یہ بھی ہے، اگر آپ کہیں کہ میرے بیٹے نے تو راول پیڑی ڈبی کے پھٹے توڑ دیے، تو آپ اس کو عالم نہ بنائیں، آپ بہت ٹیلنٹڈ ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، بیوروکریسی جو چاہتے ہیں بنائیں، لیکن وہ کھوٹا سکہ جسے آپ سے کوئی بھی نہیں لیتا۔ یہ بچہ گونگا ہے، ہم کیا کریں؟ چلو بچہ گونگا ہے تو اللہ بہترین جزائے خیر دے ہمارے ان مولویوں کو جنہوں نے گونگے بچوں کی حفظ قرآن کی کلاسیں پاکستان میں شروع کر دی، گونگے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں۔ کون؟ ابھی بھی مولوی ترقی نہیں کرتا، گونگوں کو جو حافظ بنا دے ان سے بڑا کون ہوگا؟ آپ کا بچہ آنکھوں سے نابینا ہے، آپ نابینا بچہ ان کو دے دیں، یہ آپ کو قاری محمد حنیف پانی پر ملتانی بنا کے واپس کر دیں گے۔ آپ کا بچہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، آپ معذور بنا دیں، یہ آپ کو مخدوم بنا کر دیں گے۔ آپ ٹانگوں سے معذور دیں گے، یہ آپ کو مفسر قرآن مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بنا کے واپس کر دیں گے۔ آپ کے بچے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، ناک بھی کوئی نہیں، حماد بن صدیق بچے کا نام ہے، پنجن کا سارا مدرسے کا طالب علم ہے، آنکھ بھی کوئی نہیں، ناک بھی۔ ایسا بچہ ہمارے گھر میں ہو، کانوں کو ہاتھ لگائے، وہ بچہ کسی چوک میں بیٹھا خیرات مانگے گا، لوگ آنکھیں پھیر لیں گے، ڈر لگتا ہے، پورا چہرہ سلیٹ کی مانند ہو، خالی ہو، سانس لے تو وہ منہ کے ذریعے، ناک ہو ہی نہ، آنکھیں بھی نہ ہو۔ ایسا بچہ تیرے میرے گھر میں ہو تو کیا بنے گا؟ مولویوں کے پاس آیا تو وہ بچہ 30 پاروں کا حافظ بن کے پچھلے 2 سال سے تراویح پڑھ رہا ہے، جسے آپ کھوٹا سکہ کہتے ہیں، آپ وہی کھوٹا سکہ کہتے ہیں۔ آپ کھوٹا سکہ دو گے، ہمارے پاس الحمدللہ ایسے ایکسپرٹ موجود ہیں جو کھوٹے سکوں کو بھی اے ٹی ایم کارڈ بنا دیتے ہیں، اور وہ اے ٹی ایم کارڈ یہاں بھی چلے گا وہاں بھی چلے گا۔ ان سے بڑا ترقی والا آپ کو مل سکتا کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایک بچے کو قرآن کا حافظ عالم قاری۔ دوسرا معاملہ یہ میرے بچے سارے جوان ہو گئے، پڑھنے والا بچہ گھر میں ہے ہی کوئی نہیں، تو حضور کبھی
تشریف لائیے، ان حضرات سے ملیے کہ آپ کے مدرسے میں آپ کی کلاس میں کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی غریب بچہ ہے، اس کے تعلیمی اخراجات آپ اپنے ذمہ لے لیجئے تو اللہ قیامت کے دن آپ کو بھی حافظ قرآن کے والدین والا اعزاز عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ کبھی یوں کر لیجئے، بھلے کلو 2 کلو آلو والے چاول ہی کیوں نہیں، مدرسے میں جائیں اور 2-4 یتیم بچوں سے بیٹھ کے کھائیں، وہ لذت آپ کو 5 سٹار ہوٹل کے کھانے میں نہیں ملے گی جو مدرسے کی چٹائی پر ملے گی۔ انویسٹمنٹ کریں اللہ کے نام کے ساتھ تو انشاءاللہ گھاٹا۔ ایک گزارش ہے، دن میں کم از کم 5 منٹ اپنی اولاد کو دیجیے۔ کتنے؟ اور وہ 5 منٹ اتنے فرینکلی ہوں، اتنے میرے بھائی دوستانہ ماحول میں ہوں کہ گلی محلے بچے لڑ بھی پڑے تو بچہ رات کو آپ کو بتایا کہ ابو جی فلاں فلاں کی لڑائی ہوتی کیوں؟ اگر دوستانہ ماحول نہیں دو گے تو کل کل حالات ایسے ہو جائیں۔ چکوال کی دھرتی، حافظ قرآن، بیوی عالمہ، خاندان تبلیغی، صاحب بلند بن گئے۔ وجہ جو مجھ سے کلاس فیلو سوال پوچھتے تھے، ابا جی سے پوچھا وہ کہا تیرا کم سے کم پڑھائی کرنا ہے، استاد سے پوچھا اسے ڈانٹ ملا دی، نتیجہ وہ ذہن میں گند بھرتے رہے، آج وہ مکمل گندہ ہو گئے۔ کم از کم اپنے بچوں کی تربیت اپنے ہاتھوں کیجیے۔ کیا بھائی میں اڈیالہ جیل میں تھا، اڈیالہ جیل جانتے نا بھائی، پاکستان کا بہت بڑا تفریح مقام ہے، یقین مانے یقین مانے، ایسا ریفریشر کورس وہاں پر ہوتا ہے کہ دین کے کام کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، یقین مانے۔ آپ عربی نہ بھی جانتے ہو تو قرآن کی آیات اٹھ اٹھ کے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ جو مزہ نماز کا وہاں پہ ہے، ایسی مسجدوں میں کوئی نہیں، تجربہ کر کے دیکھیے گا، لیکن جائیے دین کے نام پہ، جائیے ویسے جاؤ گے تو بہت برا ہوگا، حقیقت دین کے نام پہ جائیں گے تو اللہ اعزاز کیوں دیتا ہے۔ 11 قسم کے کھانے ہم نے کھائے، بل حقیقت دل میں اتنی بات آئی کہ میں اگر گھر میں ہوتا، آج موسم ہوتا کہ بٹیرے کھاتا، اللہ نے کھلائے، پائے کھاتا، اللہ نے وہ بھی کھلائے، لیکن پھر بھی میرا دوبارہ جانے کے لیے موڈ نہیں ہے، آزمائش سے بچنا چاہیے۔ 11 قسم کے کھانے جو آئے تو میں نے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سے کہا آپ کراچی کے میں جھنگ کا پھنسا تلا گنج والوں کے صدقے کھٹیالہ جیل کا، یہ بھی حقیقت ہے، پھنسا انہی کے صدقے کا، 3 سال گھومتا ہے میں نے، لیکن کھانے 11 قسم کے تو فاروقی صاحب نے کہا بھی اللہ کی مرضی، اللہ جیسے مرضی کھلا دے۔ تو میں ایک بات ذہن رکھیے گا، ہم بات ہوتا گھر میں طوطا جو پال لیں تو کرتے کیا ہیں، بول میں مٹھو لا الہ، جبکہ طوطے کی بولی لا الہ وہ ٹینٹ ہے، اور اصلی بولی بندے کی وہی ہوتی ہے جو آخری ٹائم میں، طوطے کی آخری بولی جب بلی کو دیکھے تو کلمہ نہیں پڑھتا، ٹینٹے کرتا ہے۔ اگر موت کی بلی کو دیکھ کر میں نے لا الہ پڑھا تو میری اصلی بولی وہی، اگر میں نے بھی ٹینٹے کیا تو پھر میری بولی ٹینٹے کی۔ تو آخری بولی ہوگی کون سی؟ یہ محنت اپنے انہی احباب کے دامن کو پکڑ کے پھر کرنی ہے۔ 11 قسم کے کھانے، بازار میں گئے سبزی خریدی، ساتھ ایک ہی شملہ مرچ بھی خریدی، کیوں؟ گھر میں طوطا پالا ہے۔ فرموٹ نہیں خریدا، ایک کچا امرود لیا، کیوں؟ گھر میں طوطا پالا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ طوطا کو لا الہ الا اللہ والی بولی بولے، اس کو بہتر سے بہترین کھلاؤ۔ بولی کون سی بولے؟ جو مجھے پسند، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے چلے اسلام آباد پہنچے، کبڈی کھیلتے کہ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں مولانا عمران خان صاحب نے ایک ہی بات ہے، نہ فواد چودھری کو نکالوں گا، نہ فلاں سعید کو نکالوں گا، نہ فلاں وجہ یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی میری سنتا نہیں تھا، یہ تب کہا کرتے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جنہوں نے اس دور میں میرے نعرے لگائے جب میری سنتا کوئی نہیں تھا، میں آج میں کیوں بھلا دوں؟ جب مشکل میں ساتھ دینے والے، آواز سے آواز ملانے والے کو خان نہیں بھولتا تو رحمان کیسے بھول جائے گا؟ اس کی پارٹی والے کارکن تو 2 نمبر ہو سکتے، لیکن مولوی کون ہے؟ مولوی کی پارٹی مولا والی پارٹی، اس لیے مولوی کہتا ہے۔
مولوی کہتے اسی کو جو دین کو بچاتا بھی ہو، دین کو پھیلاتا بھی ہو، دین فروش نہ ہو، دین کی پروموٹ کرنے ہو. تو ہم کرتے کیا بھی یہاں پہ بہتر سے بہترین. تو میں نے فاروق صاحب سے کہا لگتا یہ کہ اڈیالہ کی جیل پنجرا ہے، ہم مولوی اللہ میں کے طوطے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے کھانا تو میں بہتر سے بہترین کھلاؤں گا، لیکن بولی وہ بولو جو اللہ کو پسند ہے. جو تو حافظ قرآن بولی کون سی بولتا ہے؟ جی بھائی، اگر میاں بٹو میرے کہنے پر بول میں بٹو چوری کھائے گا، اگر میرے کہنے پر میری آواز میں وہ بولی بولے تو مجھے تو بڑا پیارا لگے، بڑا قیمتی لگے. باقی طوطے 100 روپے کے، یہ 10,000 کا. تو جو اللہ کی بولی بولے گا وہ اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہوگا. جی بھائی، تو اپنے بچوں کو تعارف کروانا ہے جو آخری نبی ہے وہ آمنہ کا لال ہے. جی بھائی، بچوں کو بٹھا کے جو کائنات کا آخری نبی ہے وہ آمنہ کا، جس جیسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، وہ آمنہ کا. جس جیسا اللہ نے بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں، وہ آمنہ کا. جو کائنات کے ذرے ذرے کا موصل اعظم ہے وہ آمنہ کا. جو اولین آخرین کا سردار ہے وہ آمنہ کا لال ہے. جو اللہ نے جس کو انبیاء کا سردار بنا دیا وہ آمنہ کا. جس کے ابا کا نام ہے عبداللہ وہ آمنہ کا لال ہے. جس کی اماں کا نام ہے آمنہ وہ آمنہ کا لال ہے. جس کی دادی کا نام ہے فاطمہ وہ آمنہ کا لال ہے. جس کے دادا کا نام ہے عبد المطلب وہ آمنہ کا لال ہے. جس کی نانی کا نام ہے برہ وہ آمنہ کا لال ہے. جس کے نانا کا نام ہے وہب وہ آمنہ کا لال ہے. جس کا سسر صدیق و عمر وہ آمنہ کا لال ہے. جس کے داماد عثمان و علی وہ آمنہ کا لال ہے. جس کی بیٹیاں 4 زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ وہ آمنہ کا لال ہے. جس کے 4 نواسے جناب علی، جناب عبداللہ، جناب حسن، جناب حسین وہ آمنہ کا لال ہے. جس کی 3 نواسیاں سیدہ امامہ، زینب و ام کلثوم وہ آمنہ کا لال ہے. جس کی زوجہ خدیجہ، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ وہ آمنہ کا لال ہے. جس کے سسرال والے سیدہ ہند و امیر معاویہ وہ آمنہ کا لال ہے. تو فرمائیں گے تعارف انشاءاللہ. جی بھائی، بچے کا ذہن خالی سلیٹ ہے. جو آج لکھو گے زمانے کی کوئی ارتداد کی آندھی اس کو بٹھا نہیں سکتی. لیکن اگر آج آپ نے ان کو نہ کچھ سکھایا تو قطعی آخری بات. میں نے پہلے کہا اڈیالہ جیل ایک قیدی ہمارے ساتھ تھے، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے بچے آپ کی ملاقات کو نہیں آتے. تو میں کہا میرا بچہ اللہ حساس طبیعت کا ہے، مجھے یہاں پر دیکھے گا تو کمزور وہ پریشان ہو جائے گا. تو اس قیدی نے ایک نصیحت کی کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے نظریات، اپنا مشن، اپنی سوچ، اپنی فکر اپنی اولاد کو اپنی زبانی نہ سکھائی تو ممکن ہے کہ کوئی آنے والا وہ اس کو کفر اسلام بنا کر پیش کرے، اسلام کو کفر بنا کر پیش کرے. اس سے پہلے تو اور ہماری اولاد کو پٹیاں پڑھائے. ہمیں خود اپنی اولاد کو دین پڑھانا چاہیے، نبی کا ادب سکھانا چاہیے، اہل بیت کی پہچان کرانی چاہیے. سمجھے انشاءاللہ. رب تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. تمام احباب جنہوں نے کل تلنگانہ کی دھرتی پہ بھرپور احتجاج کے ساتھ نبی پاک مدنی کریم کے صحابہ کے دفاع کا حق ادا کیا، اور اللہ بہترین جزائے خیر دے اس اسکول کے طالب علم چھوٹے سے بچے کو جو اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ آپ نے پیغمبر کے یاروں کی توہین کی ہے، میں آپ کو آگے نہیں پڑھنے دوں گا نہ پڑھانے دوں گا جب تک آپ پیغمبر کے صحابہ کے بارے اپنا صحیح موقع پیش نہیں کرتے. یہ جو کل پورے تلنگانہ شہر میں پیغمبر کے صحابہ کی سزائیں بلند ہوئی ہیں، یہ سارے کا سارا خراج عقیدت اس ایک بچے کو جاتا ہے. اگر وہ نہ بولتا تو اس ایک بچے کو بولنا سکھایا کس نے؟ نہیں بھائی. تو کم از کم اتنا تعارف اپنے بچوں کو کرا دیجیے. حرام حلال کو حلال کھلائے پتہ لگ جائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، تولہ کیا ہے، تبرہ کیا ہے، سین کون ہے، شین کون ہے، اتنا کی پہچان کرانی چاہیے نا بھائی. تو اللہ تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا جیسے سیلاب جیسی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.